السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ اس ملک کے سربراہ مملکت نے کسی اور ملک کا سرکاری دورہ کیا ہو، مگر وہاں کے سربراہ مملکت نے ہمارے سربراہ مملکت سے اس سرکاری دورے کے دوران ملاقات تک نہ کی ہو۔ یہ اب ہوا ہے، اور کل جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے سے واپس آئے تو اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس دورے کے دوران انہیں موقع نہ مل سکا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ان کی ملاقات ہو سکے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ گو کہ صدر آصف علی زرداری کے برطانیہ کے سرکاری دورے کے فوراً بعد یعنی کہ چند دنوں کے اندر ہوا تھا، لیکن وہ دفتر خارجہ نے اسے برطانیہ کا ایک سرکاری دورہ قرار دیا تھا۔ گو کہ صدر آصف علی زرداری کے دورے برطانیہ کے موقع پر کی طرح سے جس کو بھی سرکاری دورہ کہا گیا تھا، اس دورے کے دوران بھی وزیر اعظم کی بنیادی مصروفیت اپنی صاحبزادی کی گریجویشن سیریمنی میں گریجویشن سیریمنی میں شرکت تھی، جو برطانیہ کے ایک یونیورسٹی سے تحصیل یافتہ ہوئے ہیں۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملاقات برطانیہ کے چند وزراء سے ضرور ہوئی، لیکن وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس سرکاری دورے پہ آئے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی سے ان کی ملاقات ہو پاتی۔ یہ صورتحال پاکستانیوں کے لیے ندامت کا بھی باعث ہے، جو برطانیہ میں بھی رہتے ہیں، جو پاکستان میں پاکستانی ہیں اور پوری دنیا میں، کہ سب سے پہلے تو سوال یہ تھا کہ صدر آصف علی زرداری کے برطانیہ کے سرکاری دورے کے فوراً بعد آخر کیا ضرورت تھی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا سرکاری دورہ برطانیہ کا ترتیب دیا جاتا۔ اس دورے کی مزید تفصیلات ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے جائیں گے لندن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جے نیوز کے کورسپونڈنٹ مرتضی علی شاہ۔ جی مرتضی صاحب، کیا اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی پاکستان کے وزیر اعظم کی اس سرکاری دورے کے دوران ملاقات نہیں ہو سکی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو وقت نہ دے سکے؟ کامران صاحب، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی برطانیہ کا سرکاری اور پرائیویٹ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس جا چکے ہیں۔ اس دورے کے دوران پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے مختلف برطانوی وزراء سے مختصر ملاقاتیں کی، لیکن اس پورے 4 دن پر محیط اس وزٹ میں ان کی پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ حالانکہ ان کے وزٹ کے آخری 2 دنوں میں برطانوی وزیر اعظم لندن میں موجود تھے، انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں مختلف وفود سے ملاقاتیں کی، مختلف میٹنگز چیئر کی، لیکن پاکستانی پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ اس وزٹ کو یہ ایسنشیلی اور بیسکلی یہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا جس کو ایک سرکاری رنگ دیا گیا۔ حالانکہ ان اینی کیس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے کی گریجویشن کی سیریمنی میں آنا ان کا بنیادی مقصد تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو ایک آفیشیل کلر دیا گیا۔ لیکن جو پاکستانی وہاں برطانیہ میں رہتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ 3 ہفتے کے عرصے کے دوران پاکستان کے صدر بھی برطانیہ کا سرکاری دورہ کرتے ہیں، پھر وزیر اعظم بھی برطانیہ کا سرکاری دورہ کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے سوچا کہ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے پاکستان کے سربراہ مملکت سے ملنے کے لیے۔ جی کامران صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے 1 ملین سے زیادہ پاکستانیز پاکستان کے بہت بڑے سپورٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ہر مشکل وقت میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب دونوں جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے وزٹس ہوئے، اس کے بعد جو مختلف ایک عام پاکستانی ہے جہاں پہ وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو طرز عمل ہے اس میں، اور ایک جو عام غریب پاکستانی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کے خیال میں جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس کو قطعاً یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کو امیج کے حوالے سے، اس کو جو پریکٹیکل لائف میں جو مسائل ہیں وہ پاکستانی لیڈرشپ کا اس کو بالکل ادراک نہیں۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہی لیڈرز بہت فریکوینٹلی بیرون ممالک کا دورہ کرتے ہیں، اس پہ ہیوی ایکسپینڈیچرز آتے ہیں، اس پہ ملینز آف روپیز خرچ آتے ہیں، جبکہ ان دوروں سے کوئی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اہم کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ چیز جو بیرون ملک پاکستانی ہے یہ ان کو کافی ان کو مینٹلی بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے، اور ان کی جو ایک مایوسی ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہاں کامران صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بدھ کی رات کو یہاں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے گالا ڈنر کا اہتمام کیا تھا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے اعزاز میں، جس میں جو سابق لیبر ممبر آف پارلیمنٹ محمد سرور، انہوں نے اپنی تقریر میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو پاکستانی کمیونٹی کے بہاف پہ بہت واشگاف الفاظ میں بتایا کہ پاکستان کا نمبر 1 پرابلم
کرپشن ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ پالیسی پاکستان اور پاکستانی لیڈرشپ کو اب ترک کرنا ہوگی کہ پاکستان میں جس حساب سے کرپشن جاری ہے وہ چلنی چاہیے۔ انہوں نے پرائم منسٹر سے یہ اپیل کی، اور انہوں نے کہا کہ میں کمیونٹی کے بہاف پہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس انٹروڈیوس کرانی چاہیے، اور پاکستانی حکومت کو ہر وہ ایفرٹ کرنی چاہیے جس ملک سے کرپشن کی لعنت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے جو مختلف مسائل ہیں جن میں کرپشن نمبر 1 مسئلہ ہے اس کے حوالے سے کس قسم کے جذبات رکھتی ہے۔ مرزا، اسی دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی ایک بڑے وفد کے ساتھ برطانیہ کا دورہ کیا ہے، اس کے اخراجات کی کوئی تفصیلات ہمیں ملی ہیں؟ جی، کامران صاحب، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے مختلف MNAs اور 4 کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ اس مہینے کے شروع میں انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ یہ وزٹ انہوں نے جو ایڈم تھامسن ہے برطانوی ہائی کمشنر ٹو پاکستان، انہوں نے برطانوی حکومت کے بہاف پہ آفیشیل لیول پہ اس وزٹ کو ارینج کروایا تھا۔ 6 دن کے اس پیکڈ وزٹ کے دوران یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی کہ شہباز شریف نے پہلی بار کسی پاکستانی لیڈر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نوٹیبل انہوں نے ایک ایکسیپشن اور پریسیڈنٹ یہ سیٹ کی کہ اس پورے دورے کے دوران ان کا بہت بزی سکیجول تھا جس میں وہ مختلف وزراء سے ملے ہیں، تقریباً ہر لیول پہ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس پورے وزٹ کے دوران انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ پاکستانی ٹیکس پیئر پہ اس وزٹ کا جو ہے نا کوئی خرچہ نہ اٹھانا پڑے، اور اس کی ایک کلیئر ایگزامپل یہ تھی کہ ان کے ساتھ ٹریول کرنے والے جتنے بھی MNAs تھے اور جتنے بھی منسٹرز تھے وہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں یہاں پہ ان کے گھروں میں ٹھہرے، اپنے دوستوں اور اقارب کے گھروں میں جو پاکستانی ایریاز میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں ٹھہرے۔ کسی بھی منسٹر کو یہ الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ ہوٹلز میں جا کے رہے یا وہ کچھ پرائیویٹ کارز یوز کرے۔ ہم نے پہلی بار یہ دیکھا کہ پاکستانی منسٹر جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ میں، عام کاروں میں، عام گھروں میں ٹھہرے اور عام لوگوں کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے، اور اس میں وہ جتنے بھی ان کے جو چھوٹے موٹے ایکسپینڈیچر ہوئے انہوں نے اپنی وہ جیب سے وہ برداشت کی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے لندن سے برمنگھم کا دورہ کیا جس میں وہ پوری پارٹی کے ان کے جتنے لوگ اور جتنے ڈیلیگیشن کے لوگ تھے انہوں نے ایک کوچ بک کرائی جس کا کرایہ بھی ایک عام سے کارکن نے یہاں پہ پے کیا۔ بہت بہت شکریہ مرتضی علی شاہ، ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے برطانیہ کا سرکاری دورہ کیا، برطانیہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں، لندن کے پرتعیش 5 اسٹار ہوٹل میں ان کا پورا وفد ٹھہرا۔ 5 دن کے سرکاری دورے کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات کر سکے۔ اس دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے بھی اس ماہ کے اوائل میں برطانیہ کا دورہ کیا تھا، لیکن کس طرح سے انہوں نے سرکاری اخراجات بچائے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہتر خبر ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا برطانیہ کا سرکاری دورہ بنا وزیر اعظم برطانیہ ملے یہ ایک انوکھی خبر ہے، اور شاید ان کے لیے ایک نیا ایوارڈ اور پاکستان کے لیے ایک اعزاز۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پوری پاکستان کی طرف سے خوب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اب اعلان ہوا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس تجارتی دارالحکومت میں اب آدھے دن کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی۔ KEC کا چند مزدوروں کے ساتھ جو تنازع ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے KEC عملاً عضو معطل بن گئی ہے۔ اس کا ذکر کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ہے۔ پورے ملک میں اندھیروں کا راج ہے، پورے ملک میں تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ رمضان کی آمد ہے، حکومت لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی، اور لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی جانب سے کوئی جنبش نہیں ہے۔ پیپکو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی جتنی پیدا کی جا سکتی ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی